کوئی مجھے پوچھ رہا تھا اس دن مسلمان، آپ مسلمان کی کیا ڈیفینیشن کرتے ہیں؟ میں جان چھڑا لی، میں کہ یار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لوں. کہتا نہیں صاحب جی مزہ نہیں آیا. میں کہ یار مجھے اتنا ہی پتہ ہے. غصے سے پیچھے میری شرٹ پکڑی، میں جا رہا تھا، آپ مجھے بتا کے جائیں، آپ ہمیشہ چکر دیتے ہیں. بدتمیزی بھی اتر گیا، اونچی اونچی شاؤٹ کرنا شروع ہوا. میں کہ ویسے مسلمان اسے بھی کہتے ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. چمگادڑ کو مسلمان نہیں کہتے کہ چمڑ جائے، چونڈیاں بڑھنے لگتا ہے. اچھا سر جی پھر بھی مجھے اچھا مسلمان بننے میں مدد دے. تو جو ایک دن کا بچہ ہوتا ہے نا وہ مسلمان ہوتا ہے، کسی کا بھی ہو. ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے نا وہ مسلمان ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں نے اب اپنا اپنا حساب لگا لیں آپ کتنے مسلمان ہیں. وہ جو ایک دن کا بچہ ہوتا ہے کسی کی تباہی میں شامل نہیں ہوتا، کسی کے لیے بدگمانی نہیں رکھتا، کسی کے لیے جیلسی نہیں رکھتا، کسی کا حصہ نہیں مارتا. اسے اللہ پہ کوئی بے اعتباری نہیں ہوتی، کوئی فکر فاقہ ہوتا ہے اسے، فلا خوف علیہم ولا ہم، کوئی دکھ غم ہوتا ہے. اگر اسے بھوک لگتی ہے وہ روتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. اچھا وہ پیٹ بھرتا ہے، وہ ذخیرہ نہیں کرتا، باقی کا فریج میں نہیں رکھنے کی کوشش کرتا، نہ یہ سوچتا ہے کہ آپ دوبارہ 6 گھنٹے بعد کیسے ملے گا، نہیں. اس کے بعد نیند آتی ہے تو سو جاتا ہے. بے فکری کی نیند، 23 گھنٹے کی نیند، نہ فکر نہ فاقہ. اللہ ہے نا، بس اللہ ہے نا. کوئی میں وہ کر رہا ہوتا ہے، یہ میری امی ہے، یہ میرے ابو ہیں، یہ میرا ہی بھائی ہے، یہ میرا ہی گھر ہے، یہ میرا ہی بیڈ ہے. ایک دن کا بیبی. اور اس پر سے اس کے کان میں اذان دے دیں. اگر مسلمانوں میں تو یہ رسم ہے، مسلمانوں دینی ہوتی ہے کہ یار اللہ ہی بڑا ہے، ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدھر جدھر چلائیں ادھر چل پڑنا، ٹھیک ہے. بس اور نیکی اور بھلائی کا ہی کام کرنا. وہ بھی یاد رکھیں اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی کرانا ہے. ایک کان میں اذان دوسرے میں اقامت دے کے چلو جی، کہانی شروع ہو گئی. یہ ایک دن کا بیبی ہوتا ہے مسلمان. اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں 6 مہینے تک ہوتا ہے تو پھر وہ لڑائیاں شروع کر لیتا ہے. اب ذرا وہ کم مسلمان ہوتا ہے، لڑائیاں بھی آ جاتی ہیں اس کو، میں بھی آ جاتی ہے، فرمائشیں کرنی بھی آ جاتی ہیں. سال تک تو دوسرے بہن بھائیوں سے لڑائیاں بھی کرنی آ جاتی ہیں، میرا بھی آ جاتا ہے. ماما پاپا پہ قبضے، اگر اگلا بہن بھائی کہیں جلدی آ جائے اس سے جیلسیاں. وہ جو ایک دن کا بچہ ہے بڑا ہو جائے تو پھر بھی وہ مسلمان رہ کے نہیں رہا. اگر اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں پھر وہ محفوظ ہیں، مسلمان ہی ہے وہ. لیکن وہ یاد رکھے کہ اس کے ساتھ دوسرے مسلمان بھی ہیں. دوسرے مسلمان کا کام ہے کہ اسلام، سلامتی پھیلانا. جس سے سلامتی پھیل رہی ہے، جو سلامتی کا موجب ہے، جو سچی مچی السلام علیکم کہتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے تو سلامتی لے کے جاتا ہے، پھر ان لوگوں کے لیے وہ سلامتی ہوتا ہے، سلامتی کا موجب ہوتا ہے. وہاں فساد نہیں کھڑا کر دیتا، وہاں لڑائی فساد دنگا یہ نہیں مچاتا. ہر جگہ جہاں وہ جاتا ہے وہ سلامتی لے کے جاتا ہے. حتیٰ کہ اگر کافر بھی اس کا مذاق اڑائیں تو وہ سلامتی پلا ہوئے یہ دعا دیتا ہے. یہی مسلمان ہے. مومن تو پھر بہت مشکل اس سے آگے ہے. پھر 24 گھنٹے مشکل مومن رہنا یہ اور بھی بہت مشکل ہے. پہلے مسلمان ہونا ہی بڑا مشکل ہے. انسان بن جاؤ تو کم از کم انسان بنے آپ. مسلمان بننا بڑا مشکل ہے. زبان روکنی، ہاتھ روکنا بڑا مشکل ہے. میں تو گاڑی چلاتے 4-5 بندے کو ادھر سے اوورٹیک کر دوں، میری گاڑیاں ویسے نکل جاتی ہیں. کون زبان روکے؟ ٹریفک جیم میں ویسے ہی کوئی جلدی نکل جائے تو اور. تو بہرحال
انسان بن جاؤ, کم از کم نظر تو آؤ یہ کون ہے جی, یہ انسان جا رہا ہے. انسانیت نظر آئے نا اس میں. اب یہ انسانیت میں اور حیوانیت میں کیا فرق ہے؟ میں نے بڑا سوچا کہ انسانیت میں اور حیوانیت میں کیا فرق ہوتا ہے. اپنے بچوں کی فکر کرتے تو میں نے حیوان کو بھی دیکھا ہے. چکر کیا ہے, فرق کیا ہے؟ اللہ کی بھی میں نے انہیں عبادت کرتے دیکھا ہے, بلکہ بے ریا سرکشی تو ان میں ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہ سوچنا آپ سارے انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کے پاس کون سی خاص چیز ہے جو باقیوں کے پاس نہیں, اسے انسان کہا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے اسے اشرف المخلوقات بنایا گیا. یہ آپ کا ہوم ورک ہے ساروں کا. اپنی اپنی جگہ سوچیں, شاید میرے سے بہتر ہی سوچیں آپ. آخر وہ ایسی کون سی چیز ہے جی ساڈے جو ہے تو ہاتھی چ نہیں ہے, گینڈے چ نہیں ہے, شیر میں نہیں ہے, بلی میں نہیں ہے, کتے میں نہیں ہے, سور میں نہیں ہے. اچھا وہ اس دن کسی نے مجھے کہا یہ سور کا نام نہ لیا کرے, زبان پلیت ہو جائے. اللہ کے بندو, اللہ کی مخلوق ہے, قرآن میں بھی نام ہے اس کا. وہ آپ اس کا گوشت کھانا منع ہے, حرام ہے. جس طرح شراب حرام ہے, غصہ حرام ہے. غصہ بھی سور سے زیادہ حرام ہے, یا کم از کم اتنا تو ہے حرام. غصہ کھا جاندے ہو, دل توڑ دیتے ہو, سور کا نام نہیں لینا. جانور ہے بیچارہ, کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے. وہ میں بائی چانس باتیں کرتا ہوں, مجھے تم لوگوں کی سنی نہیں ہوتی. میں نے تم لوگ نہ شرمندہ ہوا کرو کہ سر وہی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. وہ سور جو ہوتا ہے وہ اس کی بڑی خاص ڈیوٹی ہے. وہ بیچارہ بھی کوئی اللہ نے بیکار کوئی چیز نہیں پیدا کی ہوئی. یہ میڈیکل سائنس کی ایلوپیتھی کی بہت سی دوائیاں جو ہیں وہ سور کے مختلف اجزاء سے بن رہی ہیں. خواتین کے میک اپ میں کافی چیزیں اس کی یوز ہوتی ہیں. ٹوتھ پیسٹ میں بھی پہلے ہوتی تھی, اب پاکستان میں تو حلال شاید آتی ہیں اگر حکومت دھیان کرے تو. اگر حکومت ہی حلال آرام سے فارغ ہو جائے پھر وہ سارا ہی چلتا ہے. ویسے سور کھا لینا یا رشوت کھا لینا ایک ہی بات ہے. ایک ہی بات ہے. یہ کسی کے پیسے اٹھا کے کھا جانا وہ بھی ایک ہی بات ہے. جھوٹ بول کے منافع زیادہ کما لینا یہ بھی سور کھانا ہی ہے. آج کل تو عید ہے نا, رمضان ہے, تو کافی کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں. شیطان تو بیچارہ گرمیوں کی چھٹیوں پہ گیا ہوا اعلیٰ گرم مقامات پہ سیر کرنے. پیچھے یہ غلط کام کون کرا رہا ہے؟ انسان تو اشرف المخلوقات ہے. ایک چیز اور ہے نفس, وہ پا دو. چلے خیر, یہ سوچئے گا کہ ہم میں اور دوسرے جانوروں میں کیا فرق ہے جس کی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات ہیں, احسن تقویم پہ ہیں. ان کی عبادت تو اللہ کو تو وہ سارے ہم سے زیادہ مان رہے ہیں. سورج نے دیکھیں آج تک اللہ میاں کی کتنی بات مانی ہوئی ہے, ایک سیکنڈ کو اس نے حکم عدولی نہیں کی. بیچارے کے نصیبے میں رات ہی نہیں ہے, اور گرمی. ہم میں سے کبھی کسی نے اس کا شکریہ تک نہیں ادا کیا. کبھی سورج کا شکریہ ادا کیا, تھینک یو. کبھی پانی پوچھا ہو اسے کہ چاچا جی آپ تھکتے نہیں ہیں. نہ درختوں کا کبھی شکریہ ادا کیا. ہماری گندی گیسیں لے کے وہ صاف گیس ہمیں دیتے ہیں. دن رات بیچارے کھڑے ہیں, بیٹھتے ہی نہیں ہیں. اور میرے حساب میں ہیں بھی سر کے بل, سر ان کے نیچے کو ہیں, ٹانگیں اوپر کو ہیں, مسلسل سجدے میں ہیں, مسلسل سبمٹیڈ ہیں. جس ڈیوٹی پہ لگایا گیا اس ڈیوٹی پہ ہیں. وہ ایک سیکنڈ کی نہیں وہ ڈیوٹی چھوڑتے اپنے. تو پھر ہمارے میں کون سی خاص چیز ہے جو ہم ان سے بہتر ہیں؟ کیڑیوں سے لے کے سورج تک
درختوں سے لے کے گینڈے تک، شیر تک، سانپ سے لے کے سور تک، یہ ساری مخلوق ہے نا، جن فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میرے والد صاحب ہمیں حضرت اور علیہ السلام کہنا بڑا سکھاتے تھے، میں تو نالائق آدمی ہوں، اب ایسے ہی بولتا رہتا ہوں. حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان سے تو بڑی، ان کی تو میں ویسے ہی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں.